سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. کل ہم نے تنوین کے متعلق بنیادی جو چیزیں تھیں پڑھی اور جو رہ گئی تھی آج ہم نے جو ہے پڑھنا ہے، اس کو اللہ کے فضل سے جو ہے سمجھنا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کہتے ہیں اور اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو نون تنوین کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر نون کی آواز آ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے نا آج اور آپ نے جو ہے نا پہچانی ہے، تو اس کے بعد اس کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم نے سیکھنی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نون ساکن. نون کے اوپر جو دال کی طرح بنا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں. اور اس کا دوسرا نام جزم ہے. تو اس کے اوپر یہ سکون ہے، اس لیے اس کا نام ہے نون ساکن. اچھا، ایک تو ہو گیا نون ساکن، اور دوسری جو ہم نے پڑھی تھی تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش. نون ساکن اور تنوین، اس کے کتنے قواعد بنتے ہیں؟ 4 قواعد بنتے ہیں. 4 قواعد جو ہے نون ساکن اور تنوین کے بنتے ہیں. وہ 4 کون سے ہیں؟ وہ ہے اظہار دعا کے ساتھ. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 ہے اخلاق، نمبر 4 ہے اخفاء. نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں جو اکثر معلمین جو ہے قاعدے کے اندر بچوں کو تنوین کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن یہ 4 قواعد جو ہے بچوں کو نہیں بتاتے. تو وہ آج ہم نے سیکھنے ہیں کہ یہ 4 قواعد کا مطلب کیا ہے، اظہار کا کیا مطلب ہے، ادغام کا کیا مطلب ہے، اخلاق کا کیا مطلب ہے، اور اخفاء کا جو ہے کیا مطلب ہے. تو یہ 4 قواعد نون ساکن تنوین دونوں کے لیے ہیں. اگرچہ ہم نے نون ساکن یعنی سکون ابھی پڑھا نہیں ہے، اس کی تختی جو ہے بعد میں آئے گی، لیکن اس کے ساتھ متعلقہ ہے، اس لیے نون ساکن کے ساتھ جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے تنوین کے ساتھ. سب سے پہلے جو ہے نا اظہار ہے. نمبر 1 پہ جو ہے نا کیا ہے؟ اظہار. اظہار کب ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے حرف آ جائے. حروف حلقی جو ہے نا کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، ہا. اچھا، ان کو حلقی کیوں کہتے ہیں؟ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اس وقت اظہار کریں گے. اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے پڑھیں گے. تو سورہ فاتحہ کے اندر میں مثال میں دے دیتا ہوں. اس طرح ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعمت علیہم نہیں پڑھتے ہیں، وہ نہیں کرتے ہیں، انعمت علیہم. تو نون ساکن کے بعد وہاں کیا ہے؟ انعمت علیہم میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا، تو اس لیے وہاں غنہ نہیں ہو رہا، اظہار ہو رہا ہے. تو اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہ کرنا. اس کے بعد پھر اگلا جو ہے نا آ گیا ادغام. ادغام آ گیا. اچھا، ادغام جو ہے نون ساکن اور اسی طرح تنوین کے بعد حروف یرملون. یرملون مجموعہ ہے، یہ اس کا مجموعہ ہے یرملون. یرملون یعنی یا را
میم لام واو نون. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6. 6 حروف ہیں. حروف حلقی بھی 6 ہیں, حروف جر ملون بھی 6 ہیں. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا. اب ادغام کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں ادغام ہوگا. ادغام جو ہے, ادغام کا مطلب ہے کہ ایک چیز, ویسے جو عام طور پہ اس کے جو معنی ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا. تجوید کی اصطلاح میں ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے. یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے, اس کو ادغام کہتے ہیں. تو جس حرف کا ادغام ہو رہا ہے اس حرف کو مدغم, جس حرف میں ادغام ہو رہا ہے اس کو مدغم بھی کہتے ہیں. تو اچھا, اس میں پھر ہے کہ لام را, لام اور را, یہ اس سے جو ہے نا ہم کیا کر دیں گے, نکال دیں گے, اس کو الگ کر دیں گے. تو باقی 4 رہ گئے. باقی کون سے رہ گئے؟ 4. 4 کون سے ہیں؟ یا ہے, میم ہے, نون ہے اور واو ہے. ان 4 میں ادغام جو ہوگا وہ مع الغنہ, مع الغنہ, ادغام مع الغنہ ہوگا. 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوگا, یہ تو غنے کے ساتھ ہوگا. غنے کی مقدار کیا ہے؟ وہ ایک الف ہے. غنہ کہاں سے ادا ہوگا؟ ناک سے جو ہے, ناک کی ہڈی سے غنہ ادا ہوتا ہے. تو ایک الف کی مقدار ہم نے کس طرح جو ہے پہچانی ہے کہ کس طرح کھلی انگلی آہستہ سے بند کر لینا یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لینا. اس طرح ان, مم, اور اس طرح میں یقول. تو غنہ جو ہے اس کی مقدار ایک الف کی ہے. اچھا, 4 حروف میں مع الغنہ, یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا. اور باقی جو 2 رہ گئے لام اور را, لام اور را اس میں بلا غنہ ادغام ہوگا. بلا غنہ, بلا غنہ کا مطلب ہے کہ بغیر غنہ کے. لام را آ جائے تو معلوم کیا ہوا کہ 6 حروف حلقی, 6 حروف حلقی اور لام را نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا. ایک تو حروف حلقی آ جاتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد, وہاں ادغام یعنی وہاں غنہ نہیں ہوتا. اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائے وہاں غنہ نہیں ہوتا. تو غنہ ان حروف میں نہیں ہوگا. 6 حروف حلقی اور اس طرح لام را جن کا تعلق حروف یر ملون سے ہے. تو اس طرح یہ 6 اور جو ہے 8 حروف جو ہے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد جب آ جاتے ہیں تو وہاں پھر غنہ نہیں ہوتا. تو اچھا, ادغام کے مطابق آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد اخلاف کا نمبر آتا ہے. اخلاف کا معنی ہے بدلنا. اخلاف کا مطلب ہے بدلنا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. کون سا حرف؟ با. حرف با آ گیا, وہاں کیا ہوگا؟ اخلاف ہوگا. نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. اس طرح میم بعد. اچھا, اور اسی طرح پھر آگے پھر اخفا.
چوتھے نمبر پہ ہے اخفا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف آ جائے تو وہاں غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا. اچھا اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا کا معنی ہے چھپانا. اور تجوید کی اصطلاح میں نون کی آواز کو پوری طرح ظاہر کر کے نہ پڑھنا. اب اردو میں اس کی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں. اس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں پنکھا. اگرچہ لکھنے میں وہ پنکھا جو ہے نا لکھا جاتا ہے لیکن وہاں جو ہے نون جو ہے نا اس کی آواز چھپ جاتی ہے, پنکھا جو ہے نا پڑھ جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں جو ہے نا ہم اخفا جو ہے کریں گے اس طرح انتم. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا ہے. اچھا اب ہم کس طرح پہچانیں گے وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ ایک حرف جو ہے نا 15 حروف یاد کرنا ذرا مشکل بھی ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ جو ہے عام طور پہ تو وہ 15 حروف جو ہے نا یاد کراتے ہیں, لیکن میں نے خود ایک آسان طریقے سے جو ہے نا یا ہمارے استادوں نے بتایا تھا ہمیں کہ 6 حروف حلقی 6 حروف حلقی نکالتے ہیں. تو اس طرح 6 حروف یرملون بھی نکالتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہو گئے 12 ہو گئے. اس کے بعد الف کو بھی نکال دیں اور با کو بھی نکال دیں. تو کتنے حروف نکل گئے؟ 14 حروف نکل گئے. اور ٹوٹل ہیں حروف 29 ہیں, 29 حروف ہیں. تو جب 29 حروف میں سے جو ہے یہ 14 حروف نکلیں گے تو باقی 15 حروف رہ جاتے ہیں. تو وہ حروف اخفا ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا کے ساتھ غنہ ہم کریں گے. اس طرح تم اور بھی کافی مثالیں ہیں اور قاعدے میں سے جو نام پھر آپ کو میں نے جو ہے بتانے ہیں. تو ضروری یہ تھا کہ ہم نے یہ 4 قواعد جو ہے نا جاننے تھے. اظہار کے متعلق ذرا من علم ہے اور اس طرح جو ہے نا آپ کو مثال دی انعمتا. تو باقی جو ہے نا کافی ساری مثالیں بن سکتی ہیں جتنی بھی آپ قرآن پاک میں تلاش کریں. من یقل من والد, من یقل نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے, من والد نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے. اس طرح کافی اور اخلاق کی مثالیں تنبت انبتت سنبلتی. اور اخفا جو ہے نا زنجبیلا. اس طرح سب کی مثالیں جو ہے آپ قرآن پاک میں خود تلاش کر سکتے ہیں. بنیادی چیز ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. تو اچھا حروف حلقی ادا کرتے وقت بعض لوگ جو ہے نا عین حا اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ گلہ جو ہے نا گھونٹ لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے, اس سے جو ہے نا بچنا ہے. اور کافی جگہ جو ہے نا میں نے خود سنا اس طرح جو ہے نا جو کافی مشہور جو امام ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے نا انہوں نے یہ غلطی پائی جاتی ہے. تو اس سے جو ہے نا بچنا ضروری ہے. باقی یہ ضروری باتیں جو ہے نا نون ساکن تنوین کی جو آج ہم نے پڑھی اور کل نہیں پڑھ سکے تھے. تو امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوں گی. تو مزید اس میں جو ہے نا کوئی بات رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. والسلام.